علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے علی علی۔ تو کہتے نہیں جناب یہ لعنت وانت بھیجنا ہمارا کام نہیں ہے۔ اصلاً کانسیپٹ آف لعنت کیا ہے؟ لعنت کا مطلب براءت، براءت کا مطلب دوری۔ کس سے دوری؟ باطل سے دوری۔ اور کس کا ساتھ دینا؟ حق کا ساتھ دینا۔ تو اگر آپ کسی سے براءت نہیں کرو گے تو اس کے کردار سے دوری کیسے کرو گے؟ پورا سورہ خدا نے نازل کیا سورہ توبہ۔ توبہ کا دوسرا نام ہے سورہ براءت۔ خدا کہتا ہے منافقوں سے دوری کرو، مومنوں کے نزدیک آؤ، حق کے قریب آؤ، باطل سے کیا کرو؟ دوری کرو۔ یعنی آج تک امت کنفیوز ہے کہ میں نے محبت کس سے کرنی ہے، نفرت کس سے کرنی ہے۔ کہیں قاتل بھی جنتی، مقتول بھی جنتی، مارنے والا بھی رضی اللہ، مرنے والا بھی رضی اللہ۔ اس چیز کو امام حسین نے آ کے مٹایا۔ امام نے کہا یہاں حق حسین کے ساتھ ہے یا یزید کے ساتھ ہے۔ ایک طرف انسان کو جانا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا امت کو کنفیوز کر دے حق و باطل میں۔ تو کتنی آیتیں قرآن میں ہیں جہاں مومنوں کی صفات، مومنوں کی نشانیاں، جہاں ظالموں کی صفات، من الشیطان اللعین الرجیم۔ تو کتنی گاڑھی گاڑھی لعنتیں مفتی بھیجتا ہے شیطان پہ۔ بھئی شیطان سے کیا دشمنی ہے؟ اللہ کا مخالف تھا نا، تو جو اللہ کا مخالف اس پہ لعنت۔ اب وہ مخالف چاہے اس دن کا ہو یا آج کا ہو یا کل کا ہو، کوئی بھی دین خدا کے مقابلے میں آئے، کوئی بھی خلیفت اللہ کے مقابلے میں آئے، کوئی بھی اللہ کی شریعت کے مقابلے میں آ جائے تو اللہ کہتا ہے اس پہ کیا ہے؟ لعنت ہے۔ اب فرق شیعہ اور فرق غیر شیعہ کیا ہے؟ شیعت کا جو نیٹ ورک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا، اور ہم نے کہا یہ گھر وہ گھر ہے جو وحی کا گھر ہے، مطلب اس کا تعلق پروردگار عالم سے ہے، تو اس کے اندر علم بھی ملے گا، اس کے اندر تقویٰ بھی ملے گی، اس کے اندر حکمت بھی ملے گی۔ لیکن دوسرے کا جاؤ گے تو علم تو شاید مل جائے، تقویٰ شاید مل جائے، لیکن حکمت کبھی ملے گی نہیں۔ یہ مکتب فطرت کا مکتب ہے، یہ مکتب عقل کا مکتب ہے۔ یہاں کوئی بھی چیز غیر عقلانی نہیں ملے گی کہ آج کسی بھی پڑھے لکھے مسلمان کو بٹھا دو اور اسے یہ کہو کہ رسول خدا نے کہا کہ حاکم چاہے فاسق ہو، جی کے زور پہ ہو، وہ دھاندلی کے زور پہ ہو، وہ پیسے کے زور پہ ہو، وہ لالچ کے زور پہ ہو، کسی بھی طریقے سے اگر غلبہ ہو گیا تو ملک کس کا ہے؟ اس کا ہے، الملک لمن غلب۔ اب لہذا تم نے کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے۔ مطلب اپنے فتووں کے مطابق اگر کوئی وقت کی حکومت کے خلاف قیام کرتا ہے، رسول نے کہا اس کا سر دھڑ سے جدا کرا۔ مفتیوں کے فتوے نہیں، یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ اب ایک طرف یہ دین ہے، اب سوال یہ ہے کہ اتنے ماڈرن زمانے میں ہم دوسروں کو اسلام کی طرف لائیں تو یہ حدیثیں سنا کے لائیں۔ یہ ہے اسلام کا چہرہ کہ اس زمانے میں وہاں کے غلام، وہاں کے غریب، وہاں کے یتیم، وہاں کے ستم زدہ رسول کیا کر پناہ لے رہے تھے، کیونکہ یہ وہ رسول ہے جو خلق عظیم پر بیٹھا ہوا ہے۔ کہا جو اخلاق کی بات کرتا ہے، جو انسانیت کی بات کرتا ہے، جو طہارت کی بات کرتا ہے، جو تعلیم کی بات کرتا ہے، جو بچیوں کے قتل سے منع کرتا ہے، جو غلاموں کے حقوق اور رائٹس کی بات کرتا ہے۔ اور ایک طرف ہم کہیں کہ اسی رسول نے یہ کہا کہ حاکم کتنا بھی ذلیل کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت تم پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ کون سا انگریز یہ حدیثیں سن کے مسلمان بنے گا؟ کون سا ہندو یہ حدیثیں سن کے مسلمان بنے گا؟ پھر تو وہی کہے گا تیرا دین تجھے مبارک، یہ وہ دین ہے جو یزیدیوں کو ہی بھاتا ہے۔ لیکن ایک دین کا وہ چہرہ جو حسین نے دکھایا، کہا یہ ساری حدیثیں جھوٹی ہیں، یہ بہتان ہے میرے نانا پر۔ میرے نانا نے کبھی ایسا فرمان نہیں کہہ سکتے جو قرآن کی سیرت اور قرآن کے رفتار کے خلاف ہو۔ کہ ایک طرف خدا مسلمان کو ہر روز کہے کہ دعا مانگ مجھے ہدایت دے، دوسری طرف کہے کہ اگر فاسق بھی اوپر آ گیا تو اس کے بات پر عمل کرنا تیرے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ شاید آپ کو یہ مذاق لگے، لیکن تقریباً کچھ 6 مہینے پہلے سعودی عرب کے مفتیوں نے ایک لیٹر نکالا۔ دیکھیے آپ 100 سال سے ایک قوم کو ڈنڈے کے زور پہ نماز پڑھاتا ہے، دکانیں بند کر کے نماز، اور جو نہیں پڑھتا تھا اس کے مشین گھما کے گنجا کر دیتے تھے اس کو، تو جن کو نہیں پڑھنی وہ دکان بند کر دیتے تھے، اندر دکان میں چھپ جاتے تھے۔
سعودی عرب میں بڑی سختی ہوتی تھی نماز پہ، نماز، توحید، دین خدا کی پابندی، حلال و حرام. یہ لال رومال والے کبھی ادھر گھومیں کبھی ادھر گھومیں، لوگوں کو سیدھا بنانا ہے اور دین پہ چلانا ہے. اچانک سے 180 ڈگری کا یو ٹرن آیا، کیسینو کھلے، سنیما کھلے، ناچنے والیاں بلائی گئیں، ڈانسر بلائے گئے. یہ سارے یعنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ انڈیا کے جتنے بڑے ایکٹر ہیں وہ فنکشن کر کے آئے، بڑے بڑے فٹ بالر، سیلیبریٹی، سب کو بلایا کہ ہم ایک نیا سعودی عرب بنا رہے ہیں، ایک مڈل ایسٹ کا یورپ بنا رہے ہیں. کوئی بات نہیں، ان کا ملک ہے، ان کی مرضی. لیکن جس عوام کو آپ نے بچپن سے دین سکھایا، ان کے اندر غم و غصہ تھا. دیندار طبقے میں، بے دین طبقہ جو نوجوان تھا وہ تو خوش ہو رہا تھا کہ بھئی آزادی آ گئی، اور بڑے خوش ہیں اس آزادی سے، کیونکہ نہ وہ دین محمد کا دین تھا جس سے بندہ خوش ہو، نہ جو ابھی کر رہے ہیں یہ اسلام کا حقیقی چہرہ ہے. لیکن کوئی بات نہیں، جو دنیا دار بندہ وہ خوش. لیکن جن کو دین سکھایا گیا تھا، بچپن سے جن کی گھٹی میں دین ڈالا گیا تھا، اپنے والا دین، وہ تو غم غصے میں آ گئے نا کہ کیا مطلب سرزمین مقدس پہ سنیما کھل رہے ہیں، مقدس پہ کیسینو کھل رہے ہیں، جو امت محمد ہو تو نیک بنو. تو سارے چلے گئے. مفتی صاحب اب یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچے بے دین بن گئے، آگے نسلوں کا کیا ہوگا. تو مفتیوں نے ایک لیٹر شائع کیا جو انٹرنیٹ پہ موجود ہے. انہوں نے کہا کہ آپ امت کا غم و غصہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے، ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. کیسینو نہیں کھلنے چاہیے، شراب خانے نہیں کھلنے چاہیے، ناچ گانے نہیں ہونے چاہیے، لیکن آپ حاکم کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رسول خدا نے کہا ہے کہ 3 اطاعت واجب ہیں، میری، اللہ کی اور حاکم کی. کہ آپ اس کو برا بھی نہیں بول سکتے. ہم جانتے ہیں جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ وہ حاکم ہے لہذا آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر وہ ہو کہ بھائی ڈراموں میں جتنے نکاح ہوئے سارے نکاح سارے ہو گئے، کیونکہ ایکٹر نے خط لکھا جناب میرے ابھی تک 400 ڈراموں میں 400 عورتوں سے ڈرامے میں نکاح ہو چکے ہیں، اب بتاؤ کون سی والی بیویاں صحیح ہیں اور کون سی والی غلط ہیں. زمانہ جیسے بڑھتا رہے گا ایسے ایسے فنی کلپس آپ کے سامنے آئیں گے جو ان کے مفتیوں کی فتاوی. کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق حکمت اور عقل سے نہیں ہے. کل میں نے شاید واقعہ سنا ہے، غصے میں بھی کا طلاق دے تو کہتے ہیں ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں، سارے فیصلے آپ کے اٹل ہیں، کیونکہ یہ مکتب کس کا مکتب ہے؟ حکمت کا مکتب ہے. اس مکتب کو چلانے والے سمجھو ایک نیٹ ورک ہے، ایک تنظیم ہے جس کو چلانے والے اہل بیت اور قرآن ہے. جہاں سے فیڈنگ لے رہا ہے وہ عقل اور فطرت ہے. اس نیٹ ورک کے اندر جتنے افراد رہتے ہیں انہوں نے ایک قانون کا خیال کرنا ہے، اگر اس قانون پہ عمل کرو گے تو شیعہ ہوگا، اگر اس قانون پہ عمل نہیں کرو گے تو اس نیٹ ورک سے نکال دیے جاؤ گے. کیونکہ یہ سسٹم ہے، شیعت سسٹم کا نام ہے. فرمایا قانون ہے معروف اور منکر. معروف جو ہم نے کہا وہ کرو، منکر جس سے ہم نے روکا رک جاؤ، ورنہ اس نیٹ ورک سے نکل جاؤ. وہ شیعہ نہیں جو اس نیٹ ورک کے اندر آئے اور اہل بیت کے فرامین پہ عمل نہ کرے. المعروف ما امرتم بہ والمنکر ما نہیتم عنہ. مولا معروف وہ جو آپ نے کہا میں کروں گا، جس سے آپ نے روکا میں رک جاؤں گا. اور اس کا کمپلیٹ اگر کہیں پہ رول ماڈل نظر آتا ہے تو وہ کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے کہ جو حسین ابن علی نے کہا وہ انہوں نے کیا. جس سے مولا نے کہا رک جاؤ، یہ اس سے کیا ہو گئے؟ رک گئے. اور فرمایا سب سے بڑی چیز اس نیٹ ورک میں ہے وہ ہے افراد کا تعلق. اب یہاں میں کسی کو نہیں جانتا جتنا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، اور آپ کے سائیڈ میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں شاید آپ نے چہرے دیکھے بھی نہ ہوں، شاید آپ جانتے بھی نہ ہوں، یا شاید دور سے جانتے ہوں. لیکن ہمارا تعلق کیا ہے؟ اس نیٹ ورک کے افراد کا تعلق کیا ہے؟ فرمایا قانون معروف اور منکر چلانے والے اہل تعلق ہے وہ ہے محبت اور نفرت. یہ ایک محبت میں جمع ہوتے ہیں اور اس کا نام ہے محمد اور آل محمد. اور یہ ان کے دشمنوں کی نفرت میں جمع ہوتے ہیں. اور وہ کس کے دشمن ہیں؟ محمد اور آل محمد، جس کا بار بار تکرار کرتے ہو زیارت وارثہ میں، زیارت عاشورہ میں، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. مولا میری ہر اس سے دوستی ہے جو آپ کا دوست ہے، میری ہر اس شخص سے نفرت ہے جو آپ کا نفرت ہے. یہی نعرہ رسول خدا نے غدیر خم میں اٹھایا جب مولا علی کا ہاتھ بلند کیا اور من کنت مولا فاز علی مولا. پھر دعا کی اللہم وال من والا،
وعاد من عادا، خدا جو اس سے دوستی کرے تو بھی اس سے دوستی کر، جو اس سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر۔ مطلب اس نیٹ ورک کے اندر افراد کا آپس میں تعلق کیا بنا؟ محبت اور نفرت۔ اب محبت میں تو شاید بہت سارے برادران اہل سنت آپ کے ساتھ جمع ہو جائیں، بھئی ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں، ہندو بھی آ جائے گا میں بھی علی سے محبت کرتا ہوں، سارے آپ کے ساتھ جمع ہو جائیں، لیکن جب نفرت کی باری آئے گی سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ نیٹ ورک ایسا ہے۔ فرمایا نہیں، محبت اور نفرت میں یکساں ہونا چاہیے۔ علی سے محبت تو علی کے دشمن سے نفرت، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، کتنا عظیم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ستارہ کیوں نہ ہو۔ محبت کا معیار محمد اور آل محمد۔ حق ہے علی، حق ہے علی، حق ہے علی، علی ہے۔ جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر